عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے صحیح البخاری جلد اول صفحہ نمبر 10 کتاب الایمان باب علامت المنافق کے تحت اس حدیث مصطفیٰ کو ذکر فرمایا۔ حدیث نمبر 34 ہے۔ اس حدیث مصطفیٰ میں 4 خصلتوں کا ذکر ہے، اور اس سے پہلے والی حدیث جو حدیث نمبر 33 حضرت ابو ہریرہ والی ہے، اس میں جو ہے 3 علامتوں کا ذکر فرمایا۔ اس حدیث مصطفیٰ کو امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 جگہ اور ذکر فرمایا۔ کتاب المظالم میں بھی ذکر فرمایا، حدیث نمبر 2459 ہے، اور کتاب الجزیہ میں جو ہے امام بخاری نے اس کو ذکر فرمایا، حدیث نمبر 3178 ہے، اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں حدیث نمبر 58، اور امام ابو داود نے اپنی جو ہے سنن میں حدیث نمبر 4688، اور امام ترمذی نے اپنی جامع میں حدیث نمبر 2632، امام نسائی نے اپنی سنن میں حدیث نمبر 5020، اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے مسند عبداللہ بن عمرو بن العاص کے تحت اس حدیث مصطفیٰ کو 3 جگہ ذکر فرمایا ہے، کہ حدیث نمبر 6768، 6864 اور 6879 جو ہے ذکر فرمایا۔ اور اس حدیث مصطفیٰ کو امام بخاری نے جو ذکر فرمایا، علامہ ابن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں پہلے راوی جو ہے حضرت قبیصہ بن عقبہ ہیں، اور دوسرے راوی حضرت سفیان ہیں، اور تیسرے حضرت اعمش ہیں، اور چوتھے حضرت عبداللہ بن مرہ ہیں، اور پھر 5ویں حضرت مسروق ہیں، اور 6 عبداللہ بن عمرو بن عاص صحابی رسول ہیں۔ تو یہ 6 راوی ہیں اس حدیث کے، اور حضرت قبیصہ بن عقبہ السوائی، یہ ان کا نسب السوائی ہے، العامری الکوفی، ان کی شہرت لا یوجد، ان کا جو ہے وصال علامہ ابن حجر عسقلانی تقریب التہذیب میں فرماتے ہیں 213 ہجری، اور قیل کہا گیا ہے کہ 215، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 214 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ فرماتے ہیں صدوقن، کہ یہ جو ہے راوی جو ہے سچے ہیں، بہت زیادہ سچے ہیں۔ اور حضرت سفیان ثوری، ان کا نام سفیان بن سعید بن مسروق الثوری ہے، اور ان کا نسب الثوری الکوفی ہے، ان کی شہرت سفیان الثوری، سفیان ثوری کے نام سے یہ مشہور ہیں، اور ان کی وفات 161 ہجری میں ہوئی ہے، اور وقیل، اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کی وفات جو ہے 162 ہجری میں ہوئی۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ثقۃ حافظ فقیہ عابد امام حجہ، بہت بڑے حافظ الاحادیث ہیں، ثقہ ہیں، اور عابد ہیں، بہت زیادہ عبادت کرنے والے ہیں، اور تمام علماء، محدثین، مفسرین، مجددین کے جو ہے نزدیک یہ مسلم ہیں، الحمدللہ، ان کی تقوی و طہارت سب کے نزدیک مسلم ہے۔ حضرت امام اعمش، ان کا نام سلیمان بن مہران الاسدی الکاہلی، اور ان کا نسب جو ہے الاسدی الکاہلی مولاہم الکوفی، اور جو ہے ان کی شہرت العامش، یعنی عامش سے یہ مشہور ہوئے ہیں۔ ان کی وفات جو ہے 145 ہجری میں ہوئی ہے، اور وقیل، اور یہ بھی کہا گیا کہ 147 ہجری میں، وقیل یہ بھی کہا گیا کہ 148 ہجری میں۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالی عنہ تقریب التہذیب میں فرماتے ہیں ثقۃ حافظ عارف بالقراءات، جو ہے یہ 7 قرات کے جاننے والے ہیں، اور حافظ الاحادیث ہیں، اور بہت بڑے محدث اور بہت بڑے مفسر ہیں، سبحان اللہ۔ اور عبداللہ بن مرہ جو ہے
یہ ان کا نام عبداللہ بن مرہ الحمدانی ہے اور ان کا نسب الحمدانی الخارفی الکوفی ہے اور ان کی شہرت لا یوجد، علامہ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے، اور ان کی وفات جو ہے سن 100 ہجری میں ہوئی ہے، اور وقیل یہ بھی کہا گیا کہ 82 ہجری میں ان کا انتقال پرملال ہوا ہے۔ اور علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں ثقۃ، یہ بھی ثقہ ہیں، اور ان کے بعد جو ہے حضرت مسروق بن الاجدع عبد الرحمن الحمدانی الوادعی ان کا نام ہے، اور ان کا نسب جو ہے الحمدانی الوادعی اور الکوفی القاضی ہے، اور الشہرت لا یوجد فرمایا علامہ ابن حجر اسقلانی نے، ان کی شہرت معلوم نہ ہوئی ہیں، اور ان کی وفات 62 ہجری میں وقیل، اور کہا گیا 63 ہجری میں ہوئی، وقیل 73 ہجری، اور یہ بھی کہا گیا کہ 73 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ علامہ ابن حجر اسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت مسروق بن الاجدع یہ ثقۃ فقیہ عابد، ثقہ بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں اور عابد بھی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ عبداللہ بن عمرو بن عاص جو صحابی رسول ہیں، جو بہت بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں، تو ان کے یہ خاص شاگردوں میں ہیں، سبحان اللہ۔ اور عبداللہ بن عمرو بن عاص ان کا نام عبداللہ بن عمرو بن العاص بن وائل بن ہاشم بن سعید بن سعد بن سہم بن حسیس بن کعب بن لوئی بن غالب القرشی السہمی ابو محمد، وقیل ابو عبد الرحمن، وقیل ابو نصر، یہ بھی کہا گیا کہ جو ہے یہ ابو محمد ہیں، اور یہ کہا گیا کہ ابو عبد الرحمن ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ابو نصر ہیں یا نصیر ہیں۔ اور علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں ان کا نسب جو ہے القرشی ہے، السہمی ہے، اور الشہرت لا یوجد فرمایا۔ اور ان کی وفات کے بارے میں علامہ ابن حجر اسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں وفات 63 ہجری میں ہوئی، وقیل یہ بھی کہا گیا کہ 65 ہجری میں ہوئی، وقیل یہ بھی کہا گیا کہ 67 ہجری میں ہوئی 67، اور یہ بھی کہا گیا کہ 68 ہجری میں ہوئی، اور یہ بھی کہا گیا کہ 69 ہجری میں ہوئی 69 ہجری میں، اور وقیل اور یہ بھی کہا گیا کہ 73 ہجری میں ہوئی، وقیل یہ بھی کہا گیا کہ 77 ہجری میں ہوئی ہے۔ اور علامہ ابن حجر اسقلانی تقریب التہذیب میں فرماتے ہیں احد السابقین المکثرین من الصحابہ، کہ یہ جو ہے بہت سے جو صحابہ ہیں جو حدیثیں روایت کرنے والے ہیں، ان میں سے یہ بھی جو ہے بہت زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص صحابی رسول ہیں، اور جو حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، انہی کے فہرست میں ان کو بھی جو ہے اب یہ بھی ایک عبداللہ بن عمرو بن عاص صحابی رسول ہیں، ان کا بھی بہت بلند مرتبہ ہے۔ ایسے ہی علامہ ابن حجر اسقلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریب التہذیب میں ارشاد فرمایا۔ اب بات یہ رہی اس حدیث مصطفیٰ کا ترجمہ کیا ہے، تو یہ سن لیجئے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص صحابی رسول روایت کرتے ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 باتیں جس شخص میں ہوں گی، جس بندے کے اندر بھی ہوں گی، وہ خالص منافق ہوگا۔ کیا فرمایا؟ اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 باتیں، 4 خصلتیں جس بندے کے اندر ہوں گی وہ پکا منافق، خالص منافق ہوگا۔ اور جس شخص میں ان 4 باتوں میں سے ایک ہوگی تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی۔ اور کیا فرمایا؟ وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ، ان 4 خصلتوں میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی، كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ، تو نفاق کی عادتوں میں سے، خصلتوں میں سے ایک خصلت اس بندے کے اندر ہوں گی۔ اب آقا فرماتے حَتَّى يَدَعَهَا، یہاں تک کہ وہ بندہ اس خصلت کو جو ہے چھوڑ دے ہیں۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے ارشاد فرمایا وہ 4 خصلتیں کون کون سی ہیں؟ تو پہلی خصلت اذا اؤتمن خان، کہ جب بھی امانت جو ہے رکھی جائے اس کے پاس تو وہ خیانت کرے، تو یہ منافق کی علامت۔ واذا حدث كذب، اور آقا فرماتے جب بھی بولے گا تو وہ جھوٹ ہی بولے، جب بھی بولے گا زبان سے تو وہ جھوٹ ہی بولے گا، اللہ اللہ۔ تو یہ جھوٹ بولنا یہ منافق کی علامت ہے، اور پکے منافق کی علامت ہے۔ واذا عاہد غدر، اور آقا فرماتے ہیں
میں جب بھی عہد کرے تو بے وفائی کرے، عہد و پیمان اگر کیا ہے تو وہ جو ہے بے وفائی کرے گا۔ اور آقا فرماتے ہیں چوتھی خصلت کیا ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب بھی جھگڑا کرے گا تو پکا جو منافق ہوگا تو وہ جو ہے گالی ضرور دے گا، آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو یہ 4 خصلتوں کا ذکر جو ہے النفاق، نفاق کے تعلق سے حضرت امام بخاری نے حدیث نمبر 33 میں جو ہے 3 کا جو ہے ذکر فرمایا کہ پہلی حدیث میں یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت کی اس میں منافق کی 3 خصلتوں کا 3 علامتوں کا ذکر فرمایا، اور دوسری حدیث جو یہ عبداللہ ابن عمرو بن عاص صحابی رسول سے جو روایت کی جس میں جو ہے منافق کی 4 جو ہے علامتوں کا ذکر فرمایا۔ 3 علامتیں وہ جو پہلی حدیث میں جو ہے مذکور ہوئیں، اور ایک یہ علامت کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ جب بھی جھگڑا کرے گا تو گالی بکے گا۔ اللہ اکبر، تو یہ پکے منافق کی جو ہے علامت ہے۔ اب بات یہ رہی، اس اختلاف کا واضح جواب یہ ہے کہ وہ 3 علامتیں منافق ہونے کی ہیں، اور جب ان 3 خصلتوں کے ساتھ چوتھی خصلت بھی مل جائے، یعنی ان 3 خصلتوں کے ساتھ ساتھ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ بھی مل جائے کہ جب بھی جو ہے جھگڑا کرے گا تو گالی بکے گا، تو اس کا نفاق کامل ہو جائے گا اس بندے کا۔ اور چوتھی خصلت اصل نفاق کی نہیں ہے، یہ اصل نفاق کی چوتھی خصلت نہیں ہے بلکہ کمال نفاق کی ہے، یعنی جب یہ بات بھی اس کے اندر پائی جائے گی تو وہ پکا منافق کہلائے گا کہ یہ کمال نفاق کی علامت ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی فرمایا کہ 3 خصلتوں میں نفاق کا حصر مراد نہیں ہے، بلکہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت المنافق 3 کے معنی 3 من آیات المنافق، کہ یہ 3 جو ہے منافق کی علامتوں میں سے یہ علامتیں ہیں، اور بھی بہت سی علامتیں، یعنی منافق کی علامتوں میں سے یہ 3 خصلتیں ہیں، منافق کی متعدد علامتیں ہیں اور بھی علامتیں ہیں۔ اور جو دوسری حدیث میں یوں مذکور ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے ذکر فرمایا، ان سے روایت ہے وَإِذَا غَنِمَ غَلَّ وَإِذَا أُمِرَ عَصَى وَإِذَا لَقِيَ جَبَنَ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ منافق کی علامت یہ ہے کہ جب مال غنیمت ہاتھ آئے تو اس میں خیانت کرے۔ اللہ اکبر، تو یہاں یہ جو ہے حدیث مصطفیٰ میں یہ ذکر نہیں ہے، یہ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے ذکر فرمایا کہ جب بھی مال غنیمت اس کو ہاتھ آئے گا تو منافق جو ہے اس میں خیانت کرے گا، اور جب اسے نیکی کا حکم دیا جائے تو نافرمانی کرے گا۔ وَإِذَا أُمِرَ عَصَى، جب نیکی کا حکم دیا جائے تو وہ نافرمانی کرے گا اور جو ہے نیکی کا حکم نہیں دے گا۔ وَإِذَا لَقِيَ جَبَنَ، اور جو ہے اور جب دشمن کا سامنا ہوگا تو وہ بزدلی سے جو ہے کام کرے گا، ڈرپوک یعنی ڈر جائے گا۔ اللہ اکبر، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ منافق کی یہی 3 علامتیں اور یہی 4 علامتیں نہیں ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، یہ مکمل خصلت جو ہے نفاق کی یہ علامت ہے کہ کامل منافق ہو جائے گا۔ تو علامہ طیبی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ان احادیث میں کوئی تعارض نہیں ہے، انہوں نے فرمایا اس لیے کہ ایک شے کی کئی علامتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ایک مقام پر کچھ علامتوں کا ذکر ہوتا ہے اور دوسرے مقام پر ان کے جو ہے علاوہ دوسری علامتوں کا ذکر کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس حدیث مصطفیٰ پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور منافقین کی جو علامتیں گنوائی گئی ہیں یہاں جو ہے اللہ تبارک و تعالی ان جو ہے علامتوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں سچا پکا مومن بن کر زندگی بسر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میرے امام تو یوں فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے تو نجدی مرے دل سے، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو ہو جو کوئی آہ کرے دل سے۔ اللہ تبارک و تعالی منافق کی ہر ایک علامت سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں سچا پکا مومن بن کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام احادیث نبویہ پر ہمیں عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔